جی، اس سے اگلی جو حدیث مبارکہ ہمارے پاس موجود ہے وہ غیر مقلدین جو ہیں وہ ان کو اپنی کہہ لیں دلائل کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اخبرنا ہمیں خبر پہنچی مالک سے، اخبرنا کہ ہمیں خبر پہنچی ہے ابن شہاب زہری سے، اور وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں، قال وہ بیان فرماتے ہیں حدثتنی مجھے حدیث بیان کی عائشہ تو عائشہ نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے یصلی نماز پڑھا کرتے العصر عصر کی، والشمس اور سورج فی حجرتھا ان کے حجرے میں موجود ہوتا تھا، قبل پہلے اس کے ان تظہر کہ وہ بلند ہو، یعنی اوپر چڑھ جائے۔ اوپر چڑھنے سے مراد یعنی دھوپ اوپر چڑھ جائے، ٹھیک ہے، یعنی جیسے اوپر چلی جاتی ہے نا، دیواروں کی طرف چلی جاتی ہے، ہمارے صحن میں باقی نہیں رہتی، یہ وہ چیز مراد ہے۔ اب غیر مقلدین اس بات کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ سورج جو ہے وہ ابھی نیچے ہی ہوتا تھا، یعنی دھوپ جو ہے وہ صحن میں آ رہی ہوتی تھی، تو تب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ابھی دھوپ جو ہے وہ اوپر نہیں چڑھی ہوتی تھی، یعنی صحن میں چھاؤں نہیں ہوئی ہوتی تھی ابھی تک، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اس بات کی وہ کہتے ہیں وضاحت ہو جاتی ہے کہ ایک مثل ہونے کہ جیسے ہی ایک مثل سے زیادہ جو ہے وہ سایہ ہوگا تو نماز عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اسی لیے تو دھوپ جب ان کے حجرے میں موجود تھی۔ تو اصل میں یہ جو غیر مقلدین ہیں اور ان کے جو غیر مقلدین کے پیشوا ہیں عطاء اللہ صاحب، کہتے ہیں کہ اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ آج کل کے جو ہماری دیواریں ہیں ان پر قیاس یہ کر رہے ہیں۔ اصل میں جو پہلے زمانے میں دیواریں ہوا کرتی تھیں وہ صرف ایک انسان کے عام قد کے جو برابر سے تھوڑی سی کچھ ایک ہاتھ اوپر ہوا کرتی تھیں، مطلب وہ دیواریں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی تھیں۔ ہمارے گھروں کی جو دیواریں ہیں وہ زیادہ اونچی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اگر یہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ ان کے حجرے کی دیواریں جو ہیں وہ چھوٹی تھیں، ہمارے گھروں پر تو ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے جب دیوار چھوٹی ہو تو سایہ دو مثل بھی ہو جائے، بلکہ غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے تک بھی انسان کے صحن میں جو ہے وہ گھر کے صحن میں دھوپ موجود ہوتی ہے اور ابھی تک اوپر نہیں چڑھی ہوئی ہوتی۔ جب غروب کا وقت قریب آتا ہے نا، بالکل زردی جب اس میں داخل ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ دھوپ وہاں سے ختم ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کہ ان کے صحن میں جب یہ دھوپ موجود ہے اور ابھی اوپر نہیں چڑھی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی دیواریں بھی چھوٹی تھیں، تو یہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دو مثل سایہ ہونے پر ہی جو ہے وہ نماز عصر کو ادا کیا کرتے تھے۔ اگلی جو حدیث مبارکہ آ جاتی ہے اخبرنا ہمیں خبر پہنچی ہے مالک سے، اخبرینی کہ مجھے خبر پہنچی ابن شہاب زہری سے، وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں انہو قال کہ بے شک وہ بیان فرماتے ہیں کننا ہم نصلی ہم نماز پڑھا کرتے تھے العصر عصر کی، ثم پھر یذهب جاتا تھا الذاهب ایک جانے والا الی قباء قباء کی جانب، فیاتیہم پس وہ ان کے پاس آ جاتا تھا، والشمس مرتفعۃ اور سورج ابھی بلندی ہوتا تھا۔ اچھا اب ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ سورج بلند کس وقت ہوتا ہے؟ جب نماز عصر یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے بقول نماز عصر کا وقت جو ہے وہ ایک مثل سایہ پر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی ایک مثل سایہ سے جیسے زیادہ ہوا تو نماز عصر کا وقت داخل ہو جائے گا۔ سورج تو اس وقت بلند ہوتا ہے، نماز عصر کا وقت جب داخل ہوتا ہے تو سورج تو نیچے آ جاتا ہے نا، نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بلند تو نہیں ہوتا، وہ تو نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ لوگ نماز جو ہے وہ ایک مثل سایہ ہونے کے بعد ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب قباء سے لے کر مدینہ منورہ کے درمیان جو فاصلہ بنتا ہے علماء کرام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ 3 میل ہوتا ہے۔ اب 3 میل یہاں پر یہ وضاحت نہیں ہے کہ جانے والا جو ہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کے جاتا تھا، اونٹ پہ جاتا تھا یا پیدل جاتا تھا، تو اگر ہم پیدل شمار کریں تو یہ تقریباً جو فاصلہ ہے نا وہ پونا گھنٹہ یا گھنٹہ بن جاتا ہے، اور اگر اسی سوار کو کریں تو چلیں آدھا گھنٹہ لگا لیں کہ وہ جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گا۔ اب یہ لوگ مدینہ منورہ میں موجود تھے اور وہاں پر نماز ادا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد قباء کی طرف جب جاتے تھے تو وہاں پر جو ہے وہ ابھی سورج جو ہے وہ بلند ہوتا تھا، تو یہ تو گویا اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ انہوں نے جو نماز ہے وہ ابھی ایک مثل ہونے پر ہی ادا کر لی، کیونکہ 2 مثل ہونے تک ہی سورج جو ہے نا وہ بلند ہوگا نا، اور سورج جو ہے وہ جب بلند ہوگا اس کے بعد مطلب جب وہ نیچے کی طرف جائے گا تو اس کے اندر زردی داخل ہونا شروع ہوگی نا، غروب ہونے کی طرف جائے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ ایک مثل ابھی سایہ ہوا تو ان لوگوں نے ادا کر لی، اور ایک مثل سے 2 مثل کے درمیان جو ہے وہ تقریباً گھنٹے کا جو ہے یہ فرق بنتا ہے تقریباً، تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ اس چیز کی گویا وضاحت کر رہے ہیں اور اس چیز کو دلیل کے طور پر یہاں پر پیش کر رہے ہیں، جو کہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا اس سے اگلی جو حدیث مبارکہ ہے اس میں دیکھیں تو وہ ہے اخبرنا مالک، ہمیں مالک نے خبر دی ہے اور وہ ہمیں اسحاق بن عبداللہ نے خبر دی ہے، اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے، اور وہ انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں قال وہ بیان فرماتے ہیں کننا ہم نصلی العصر عصر کی نماز پڑھتے تھے، ثم پھر یخرج الانسان ایک انسان نکلتا تھا الی بنی عمر بن عوف بنی عمر بن عوف کی جانب، فیجدہم بس وہ ان کو پاتا تھا یصلون کہ وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے العصر عصر کی۔ اب یہاں پر ایک چیز
اور قابل توجہ ہے کہ بنی عمر بن عوف کا جو قبیلہ تھا مدینہ سے جو ہے وہ 2 میل کے فاصلے پر ہے، ٹھیک ہے۔ علماء کرام نے اس کی جو فاصلہ اس کا بیان کیا وہ 2 میل کا فاصلہ بیان کیا۔ یہاں سے بھی انہی کے موقف کے خلاف کی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے عصر کی نماز، یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ لوگ ابتدائی وقت میں جو ان کے مطابق ایک مثل ہونے کے بعد ہے اس وقت یہ لوگ پڑھ لیتے تھے۔ پھر ایک انسان جاتا تھا 2 میل چل کے جاتا تھا وہ، اور وہاں کے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے پا رہا ہوتا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں بھی تو صحابہ موجود تھے نا، وہاں پر بھی تو وہ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب کہ جب وہ 2 مثل سایہ ہو جاتا تھا تو اس وقت وہ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا موقف تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ 2 مثل سایہ ہونے پر ہی نماز جو ہے وہ ادا کیا کرتے تھے، اور وہی جو ہے وہ عصر کی نماز کا وقت ہے یا مستحب وقت میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ان کے موقف کے گویا یہیں سے ان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ قال محمد، امام محمد یہ بیان فرماتے ہیں، تاخیر العصر، عصر کی نماز میں تاخیر کرنا افضل، زیادہ بہتر ہے، عندنا ہمارے نزدیک میں، تاجیلھا، اس کے جلدی کرنے سے۔ اذا صلیتھا، کہ جب تم اس کو پڑھو، والشمس، اور سورج، بیضاء، روشن ہو، نقیۃ، اور چمکدار ہو، لم تدخلھا، کہ نہ اس میں داخل ہوئی ہو، صفرۃ، زردی۔ اب دیکھیں امام محمد نے خود اس چیز کی صراحت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک اختلاف ضرور ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ ایک مثل سایہ ہونے کے بعد جو ہے وہ نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے اگر ہم کہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ جیسے ہی سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، یعنی کہ 12:15 بجے داخل ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہم 12:15 بجے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ ہم نہیں پڑھتے۔ ہم نماز کس وقت ادا کرتے ہیں؟ تقریباً اس کو مستحب کر کے، یعنی تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اس کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹھنڈا کرنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ اس کو جو ہے وہ تھوڑی دیر ٹھہر کر، یعنی ایک مثل ہونے پر یا ایک مثل ہونے کے تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ادا کیا جائے، یعنی 2 مثل سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو یہی چیز یہاں پر بھی آ جاتی ہے کہ عصر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں پر ہم اس کو ظہر کی نماز کو ایک مثل ہونے پر ادا کریں گے تو عصر کی نماز کو ہم ساتھ ہی ظہر کی نماز کے ساتھ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں تھوڑا وقفہ آتا ہے نا، تو وہ وقفے کے بعد جو ہے وہ نماز کو ادا کرتے ہیں اور مستحب کر کے ادا کرتے ہیں۔ تو مستحب وقت جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ 2 مثل سایہ ہونا، جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے، اور اسی سے اس بات کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کو اتنی تاخیر سے بھی ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے اندر زردی داخل ہو جائے، یعنی سورج جو ہے وہ غروب ہونے کی طرف چلا جائے، بلکہ زردی داخل ہونے سے پہلے عصر کی نماز کو ادا کر لینا چاہیے۔ اور تقریباً جو ہے نا یہ وقت تقریباً 2 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ عصر کی نماز کا ہوتا ہے۔ وَبِذَلِكَ جَاءَتْ عَامَّةُ الْآثَارِ، کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی بہت ساری عام جو آثار ہیں، عام جو روایات ہیں، وہ اسی کے بارے میں آئی ہیں، اسی قول کے بارے میں کہ اس کو تاخیر سے ادا کیا جائے مستحب ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ وَقَدْ قَالَ، اور تحقیق کہا ہے، بَعْضُ الْفُقَهَاءِ، بعض فقہا نے، انما سوائے اس کے نہیں، سُمِّیَتْ الْعَصْرُ، یعنی نماز عصر کو عصر کیوں کہا جاتا ہے، عصر کیوں اس کا نام رکھا گیا ہے؟ لِأَنَّهَا، اس لیے کہ تُعْصَرُ، اس کو دیر سے ادا کیا جاتا ہے، وَتُؤَخَّرُ، اور اس کو مؤخر کر کے ادا کیا جاتا ہے۔